لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما هو إله واحد قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لاکھوں سلام اس آقا پر خود لاکھوں جس نے توڑ دیے لاکھوں سلام اس آقا پر خود لاکھوں جس نے توڑ دیے دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے میرے انتہائی واجب الاحترام اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند نوجوان بزرگوں بھائیوں گزشتہ جمعۃ المبارک آپ کے سامنے توحید کے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھیں آج وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہی باتوں کو تھوڑا سا دہراتے ہوئے رسالت کے متعلق بھی بات کروں گا کہ اسلام کے اندر داخل ہونے کے لیے کفر سے شرک سے انسان جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو کلمہ طیبہ کا اقرار کرنا لازمی ہوتا ہے زبان سے اقرار اور دل سے اس کو یقین کرنا لازمی ہوتا ہے تب وہ انسان کفر سے اسلام میں شرک سے توحید میں داخل ہوتا ہے اور یہی کلمہ لا الہ الا اللہ جس کے لیے اللہ جل جلالہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو بھیجا اور تمام انبیاء نے آ کر اسی کلمے کی دعوت دی کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے آدم علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی نوح علیہ السلام آئے انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اسی طرح ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے انہوں نے بھی یہی دعوت دی لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی عبادت کے لائق مگر اللہ بتوں کی عبادت جائز نہیں ہے وہ عبادت کے لائق نہیں ہے مزاروں پر قبروں پر جا کر سجدہ کرنا یہ ان کا حق نہیں ہے سجدے کے لائق صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے نظر و نیاز منت یہ سب اللہ کا حق ہے غیر اللہ کا اس میں کوئی حق نہیں ہے میرے دوستو آخر میں نبی آخری الزمان محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے انہوں نے بھی لا الہ الا اللہ کی دعوت دی اور اسی دعوت کے اوپر انبیاء علیہ السلام کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا مصیبتیں جھیلنی پڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دعوت کی خاطر اپنے دندان مبارک شہید کروائے
اسی دعوت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اوجڑی پھینکی گئی، اسی دعوت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بائیکاٹ بھی کیا گیا، اسی دعوت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے بھی نکالا گیا، اسی دعوت کی خاطر اہل بیت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اہل بیت نے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اسی کلمے کی دعوت کو، اللہ کی وحدانیت کو جب قبول کر لیا، ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، انگاروں پہ لٹا دیا گیا، تب بھی انہوں نے اس توحید کا اقرار کیا، انکار نہیں کیا، اپنے اس عہد سے پیچھے نہیں ہٹے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کڑاہیوں کے اندر ڈال دیا گیا، تب بھی انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اس سے انکار نہیں کیا۔ صحابہ کرام کی پسلیاں توڑی گئی، ان کو بچوں سے علیحدہ کیا گیا، ان کی بیویوں کو ان سے الگ کر دیا گیا، ان لوگوں پر اتنے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ لیکن ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جب ان لوگوں نے کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اس پر ڈٹ گئے، ایسے ڈٹ گئے کہ پوری امت ان کی مثالیں پیش کرتی ہے۔ میرے دوستوں، لیکن توحید کا اقرار انہوں نے چھوڑا نہیں ہے۔ یہی توحید، یہی لا الہ الا اللہ آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی پڑھتا ہوں، ہر مسلمان پڑھتا ہے، لیکن اس کا حقیقی معنی و مفہوم ہم سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سجدے کے لائق ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاضر ناظر ہے، وہی قادر ہے، وہی بیٹیاں دینے والا ہے، وہی بیٹے دینے والا ہے۔ لیکن باوجود اس کے ہم غیروں کے سامنے بھی جھکتے ہیں، اس جھکنے کو ہم کہتے ہیں تعظیماً جھکتے ہیں۔ ہم غیروں کے سامنے جا کر دعائیں مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ بھی دے سکتے ہیں، اللہ انہی کے واسطے سے دیتا ہے۔ میرے دوستوں، مزاروں پہ جانا جائز ہے، جانا چاہیے، ان کو ماننا چاہیے، ان کے لیے اظہار ثواب کرنا پر حق ہے۔ ہم کوئی ایسے موجود ہی نہیں ہیں، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جو اظہار ثواب کے منکر ہوں۔ بہت سارے لوگ ہیں اظہار ثواب کے منکر ہیں، کہتے ہیں قرآن مجید پڑھا جائے، کوئی نفلی عبادت کی جائے، مرحومین کو بخشا جائے، ان کا ثواب نہیں پہنچتا۔ ہمارے ہاں یہ چیز نہیں ہے، ہم اظہار ثواب کے قائل ہیں۔ مزاروں پر آپ جائیں، ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ہاں ان کا وسیلہ دے کر بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن براہ راست یہ کہنا کہ داتا صاحب مجھے تو ہی بیٹا دے دے، داتا صاحب میری یہ مشکل حل کر دے، اس چیز کی ہم قطعاً نفی کرتے ہیں، اس چیز کے ہم قائل نہیں ہیں۔ امت کو یہی حکم ہے، لا الہ الا اللہ، عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے، حاجت روا بھی کوئی نہیں ہے، مشکل کشا بھی کوئی نہیں ہے، عزت ذلت دینے والا کوئی نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کی۔ جتنی بھی چیزیں ہیں، ہم منت مانیں، ہم نیاز دیں، ہم نظر دیں، اللہ کے نام کی دیں، اللہ کے علاوہ کے نام کی دینا جائز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ کا یہی مقصد تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب تک انسان اپنی زبان سے کہے نا، دل سے اس کا اقرار کرے نا، تب تک وہ اسلام میں داخل ہو نہیں سکتا۔ لا الہ الا اللہ کے دو جز ہیں، محمد الرسول اللہ، پہلا جز لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور غیر اللہ کی نفی کا انکار کہ اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا، یہ لازمی ہے۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کہ اللہ کے محبوب اللہ کے رسول ہیں، اور ساتھ ساتھ منکرین ختم نبوت، جو ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں، جو جھوٹے نبی اپنے آپ کو کہتے ہیں، مدعیان نبوت، ان لوگوں کا انکار کرنا بھی ہم پر ضروری ہے۔ ہمیں یہ کہنا ضروری ہے کہ قادیانی جھوٹا کذاب ہے، دجال ہے، اسود انسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک جو بھی ختم نبوت کا منکر ہے وہ کافر ہے، وہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ میرے دوستو، اس کا اقرار بھی لازم ہے۔ کلمے کے دو جز ہیں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق سمجھنا، اس کا اقرار، اس کا انکار لازمی ہے۔ محمد الرسول اللہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری رسول ہیں، اس چیز کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ میرے دوستو، جب تک ہم لا الہ الا اللہ نہیں کہتے،
تو ہم اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے، اور جب تک ہم محمد الرسول اللہ نہ کہیں تب تک بھی ہم اسلام میں داخل نہیں ہو سکتے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں کے اندر اتنی ہونی چاہیے کہ کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر اللہ کے رسول سے ہمیں محبت ہو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ میں اللہ تم سے محبت کروں تو پھر یحببکم اللہ، تو میں تم سے محبت کروں تو پھر تمہیں چاہیے کہ میرے محبوب کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرو۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول کی اطاعت لازمی ہے، فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے۔ اس کی اطاعت کے بغیر ہمارا ایمان نامکمل ہے۔ جب تک ہم ان کی اطاعت کو قبول نہیں کریں گے، ان کی اطاعت کو تسلیم نہیں کریں گے، ان کے سنتوں پر عمل نہیں کریں گے، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ اللہ کے محبوب کے نام کے علاوہ شریعت کی کوئی چیز بھی کامل نہیں ہے۔ ہم کلمے کو دیکھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنا لازمی ہے۔ کلمہ میرے پیغمبر کے نام کے بغیر نامکمل ہے، اذان میرے پیغمبر کے نام کے بغیر نامکمل ہے، اقامت میرے پیغمبر کے نام کے بغیر نامکمل ہے، نماز میرے پیغمبر کے نام کے بغیر نامکمل ہے۔ آپ قربانی کو دیکھیں، آپ حج کو دیکھیں، زکوٰۃ کو دیکھیں، کوئی بھی طریقہ ہو میرے پیغمبر کے طریقے سے ہٹ کر ہوگا تو وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ اسی طرح میرے دوستو، پیغمبر کی محبت اور اس کی اطاعت ہم مسلمانوں پر فرض ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ جتنے بھی ہمارے امام ہیں، 12 اماموں کو کوئی کہتے ہیں کہ وہ نبی سے بڑھ کر ہیں، تو ان کا ایمان نامکمل ہے، ان کا ایمان نامکمل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ختم نبوت کے اقراری ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، یقیناً وہ نہیں مانتے۔ کہتے ہیں کہ یہ جو 12 امام ہیں نا، 12 امام، ہم بھی ان کے قائل ہیں، ہم بھی انہیں مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک معصوم عن الخطا کون ہوتا ہے؟ نبی کے علاوہ معصوم عن الخطا نہیں ہوتا۔ جو 12 اماموں کو معصوم عن الخطا کہتا ہے وہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو انہی اماموں کو انبیاء سے بڑھ کر کہتے ہیں۔ آپ ان کی کتابوں کو اٹھائیں، آپ ان کے کلپ دیکھیں، آپ ان کے مجلسوں میں جائیں، وہ انہی 12 اماموں کو ہمارے نبی سے بلکہ تمام انبیاء سے بڑھ کر کہتے ہیں۔ اور اگلی بات بتاتا چلوں، ہمارا ایمان ہے صحابہ میں معیار حق ہیں۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک جماعت ہے، میں نام نہیں لیتا، آپ نے سنا ہوگا، وہ کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمانوں کی جماعت، بڑھ چڑھ کر دعویٰ کرتے ہیں اور علیہ اعلان کہہ رہے ہیں کہ صحابہ میں معیار حق نہیں ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تمہارا ایمان تب معتبر ہوگا جب میرے صحابہ جیسا، میرے پیغمبر کے عاشقوں جیسا ایمان لاؤ گے، پھر تمہیں ہدایت ملے گی۔ اولئک هم المفلحون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم المتقون۔ اللہ نے صحابہ کے بارے میں کہا، صحابہ نے اپنے جانوں کے نذرانے اس وحدانیت کے لیے، توحید کے لیے قربان کر دیے، پیش کر دیے، تب یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے ایمان ہمارے لیے معتبر نہیں ہے، وہ ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے، ان کا نقش قدم پہ چلنا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، اللہ اور اس کا رسول کافی ہے۔ اللہ اور اس کا رسول تو کافی ہے، ہم تک یہ دین پہنچا کس کے صدقے سے ہے؟ صحابہ کے صدقے سے، صحابہ کے صدقے سے ہمیں یہ دین ملا ہے، اور انہی صحابہ کا انکار کیا جا رہا ہے، انہی صحابہ کو کہا جا رہا ہے کہ یہ ہمارے لیے قابل حجت نہیں ہے، ان کی بات ہمارے لیے قابل دلیل نہیں ہے۔ میرے دوستو، سوشل میڈیا پر ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے افراد آ چکے ہیں جو ہمارے دین کو لوٹ رہے ہیں۔ ہمارا فرض بنتا ہے، اس ممبر کا یہ حق ہے، ہم چوکیدار ہیں دین کے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں کہ تمہیں معلوم تک نہیں ہے اور تمہارے ایمان پہ لوگ ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ تم اس چیز کو بڑے خوشی سے سن رہے ہوتے ہو، تحقیق سمجھ رہے ہوتے ہو، یہ تحقیق نہیں ہے کہ صحابہ میں معیار حق نہیں ہے، یہ صحابہ کی محبت ہمارے دلوں سے نکالی جا رہی ہے۔ اور یہ ختم نبوت کا انکار، جس طرح زبان سے کہہ دینا کہ میں ختم نبوت کا اقراری ہوں، اور پھر کہہ دینا کہ امام جتنے بھی ہیں یہ انبیاء سے افضل ہیں، امام معصوم عن الخطا ہیں، یہ صراحتاً
بالکل واضح ختم نبوت کا انکار ہے۔ ان دو مسئلوں کو میں نے بیان کرنا تھا، کر دیا۔ میرے دوستو یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں، صرف اللہ کو حاجت روا مشکل کشا مانیں، ان کی نظر نیاز منت اسی کا حق ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہم پہ فرض ہے۔ اللہ نے جہاں کہیں بھی اپنی اطاعت کا حکم دیا وہیں اپنے محبوب کی اطاعت کا حکم دیا۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ کہیں ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت بھی کرو، فقد فاز فوزا عظیما، تمہارے لیے کامیابی ہے۔ میرے دوستو اللہ جل جلالہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ اپنے پیغمبر کی اطاعت کو واجب قرار دیا ہے۔ ہم توحیدی بھی ہیں، ہم موحد بھی ہیں، لیکن ہمارا عمل ہماری زبان کے ساتھ برابر نہیں ہو رہا۔ اس لیے زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم توحیدی ہیں، لیکن ہم مزاروں پہ جا کر انہی سے دعائیں مانگتے ہیں، انہی کو سجدہ کرتے ہیں، ہم نظر نیاز منت کسی اور کے نام کی دیتے ہیں، یہ توحید نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا ہم دعویٰ تو کرتے ہیں، سر سے لے کر پاؤں تک ہمیں دیکھا جائے تو ہمارا ظاہری طور پر جو جسم ہے یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کے ساتھ ملتا نہیں ہے۔ ہمارے سر کے بال انگریز کی طرح ہیں، ہمارے سر پر پیغمبر کی پگڑی نہیں ہے، ہمارے سر پر پیغمبر کی زلفیں نہیں ہیں، ہمارے جسم کے اوپر لباس جو لگا ہوا ہے یہ پیغمبر کے طریقے کا نہیں ہے، اس کے دشمن انگریز کے طریقے کا ہم نے پہنا ہوا ہے۔ اگر ہم اپنے عمل کی بات کریں، اپنی سیرت کی بات کریں، اپنے کردار کی بات کریں، وہ بھی ہمارا پیغمبر کے ساتھ ملتا نہیں ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک ہماری سوچ منفی ہے، مثبت نہیں ہے، ہماری سوچ دوسرے کے خلاف چلتی ہے، اس کے موافق نہیں چلتی، خیرخواہی کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر نہیں ہے۔ ہماری زبان، میرے نبی جس کا لقب صادق تھا، امین تھا، دیانتدار تھا، آج ہم اپنی زبان سے جھوٹ کے علاوہ تو کوئی بات نہیں کرتے۔ جھوٹ بولنا ہمارے لیے مجبوری بن گیا ہے، اور وہ نبی جو امانت دار اور دیانتدار تھا، آج ہمارے ہاں امانت تو کہاں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم ملازم ہیں تو مالک کی خیانت کر رہے ہیں، اگر ہم خود مالک ہیں تو خدا کے رسول کی خیانت کر رہے ہیں۔ میرے دوستو امانت، دیانت، صداقت، عدل، انصاف یہ سارے میرے نبی کی صفتیں ہیں، ہمیں ان کو اپنی سیرت کے اندر، اپنی زندگی کے اندر لانا چاہیے، اور یہ ضروری ہے۔ جب تک اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کا عزم ہم نہیں کریں گے تب تک ہمارا ایمان معتبر نہیں ہے۔ بتوں کے شہر میں جا کر خدا کا نام لکھ دینا، لکھا ہو جہاں کفر وہاں اسلام لکھ دینا، صلح کے پھولوں کو پاؤں تلے مسل ڈالیں تو شاخ گل کی ہر پتی پہ قتل عام لکھ دینا۔ وما علینا الا البلاغ۔